اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو قرآن کورس ون، جس کو ہم شارٹ الفاظ میں QC1 کہتے ہیں، تو اس کی انٹروڈکٹری کلاس میں آج آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ اچھا، ہم آج کے انٹروڈکٹری کلاس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کورس کے بارے میں تھوڑا سا تعارف کریں گے، میں اپنا تعارف کراؤں گا، آپ لوگوں کا تعارف تھوڑا سا پوچھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم یہ کورس کیوں کر رہے ہیں اور کیسے کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے ہم سب یہاں پہ قرآن سیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے، مطلب سب کا جو موٹو ہے آخر میں وہ یہ ہے کہ قرآن سیکھ لیں، قرآن سمجھ جائیں، اور قرآن سمجھ کے اپنی زندگی قرآن کے جو بتائے گئے ضابطے ہیں یا جو بتائی گئی ہدایت ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور ایونچولی اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ تو بیسک آبجیکٹو جو ہے وہ ہم سب کا یہی ہے۔ تو اب آپ میں سے کوئی اگر بتانا چاہے کہ قرآن سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، قرآن سمجھنا تو سب سے ضروری کام ہے، جو ہمیں شاید بہت دیر میں یاد آیا ہے کہ ہمیں اسے سمجھنا چاہیے، کیونکہ سب سے پہلا جملہ جو اس میں ہے نا، تو اس میں یہی ہے کہ ہدایت آپ اس سے حاصل کر سکتے ہیں، اور ہدایت تبھی حاصل کر سکتے ہیں جب آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ اللہ میاں کہہ کیا رہا ہے اس میں۔ تو جی جی، اس لیے جو ہے نا، مطلب اس کوئی بھی لیے سمجھنا کتاب تھا آپ پڑھیں۔ تو ہاں سر میں اب آپ کی بات ہی تھوڑی سی آگے بڑھاتا ہوں، یا اسی کو تھوڑا سا الیبوریٹ کروں اگر میں نا، تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو زمین پہ بھیجا تو کہا کہ میری طرف سے جو ہدایت آئے اس ہدایت کے اوپر عمل کرنا۔ پھر ہمیں یہ سکھایا کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے۔ تو پھر ہدایت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے یہ آسمانی کتاب جو ہے نا یہ ہمیں دی ہے۔ اب اگر ہم اس کو ثواب کی نیت سے پڑھیں اور صرف ثواب کی نیت سے پڑھتے رہیں، عربی ٹیکسٹ پڑھتے رہیں اور اس کو سمجھ نہ سکیں، تو ظاہر ہے ہم جو وہ ہدایت ہمارے تک پہنچی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو ہم جس کے ہم طلبگار بھی ہیں، جو ہم ہر رکعت میں مانگ رہے ہیں، وہ ہدایت جب ہم تک پہنچی ہے، ہم اس ہدایت کو سمجھیں گے نہیں تو ہم اس ہدایت پر عمل کیسے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے یہ جو دنیا کا جو بھی امتحان ہے، ایک اس امتحان میں کامیابی کی جو شرط ہے وہ یہ رکھی ہے کہ جو اس ہدایت کی پیروی کریں گے وہ کامیاب ہوں گے۔ یہ پارہ پہلے پارے کے پہلے پارے کے شروع میں ہی، جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کا اور فرشتوں کا شیطان کا واقعہ ہے، اس واقعے کے اینڈ پہ جو آیات کریمہ ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو میری طرف سے ہدایت آئے گی اس پہ عمل کرنا۔ تو اگر اس لیے اس ہدایت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جب تک ہم اس ہدایت کو سمجھیں گے نہیں تو ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، اور تو یہ سمجھیں کہ یہ پہلا سٹیپ ہے۔ تو اس لیے، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم سب لیٹ ہو چکے ہیں، ہم سب ایڈلٹس ہیں، کچھ بچے بھی ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ وہ اس ینگ ایج میں اپنی ینگ ایج میں اپنی زندگی کے ابتدائی سالوں میں قرآن سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ تھوڑا آگے بڑھ گئے ہیں۔ تو بیسیکلی ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم عربک ٹیکسٹ کو اس طرح سمجھیں، قرآنک عربی کو اس طرح سمجھیں کہ ہم جب قرآن پڑھیں، جب عربی ٹیکسٹ پڑھا جائے ہمارے سامنے یا ہم خود پڑھیں، تو ہمیں خود بخود ہمیں اس کی ٹرانسلیشن دیکھنی نہ پڑے، بلکہ ہمیں اس کی ٹرانسلیشن سمجھ آ رہی ہو۔ جس طرح ہم اردو کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں یا ہم جس طرح کوئی انگلش کی کتاب پڑھتے ہیں، تو انگلش پڑھتے ہوئے جس طرح ہمیں ساری سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ کیا کیا بتایا کہا جا رہا ہے، تو اس طرح یہ بھی سمجھیں۔ چلیں جی، آپ پارٹیسپینٹس کچھ نہ کچھ آ ہی گئے ہیں تو ہم آگے چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جو کورس ہے یہ 7 کورسز کی سیریز کا ایک پہلا سٹیپ ہے، جو کہ ڈیزائن کیا ہے ڈاکٹر عبد العزیز عبد الرحمان رحیم نے۔ یہ بیسیکلی ایک PhD ڈاکٹر ہیں جو کہ اس وقت سعودی عربیہ میں کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کے نام سے یہ اکیڈمی بنائی،
اور اس میں اس کورس کو ڈیزائن کیا انہوں نے، اور اس کورس کو ڈیزائن کرنے میں بہت سے اسپیشلسٹ لوگوں نے کام کیا، اس کے اوپر بڑی محنت کی۔ تو اس طرح یہ تقریباً 7 کورسز ہیں، جن میں سے جو پہلے 5 کورسز ہیں وہ 3 مہینے کے ہیں۔ اب اس کے علاوہ پاکستان میں یہ جو کورس کنڈکٹ کر رہے ہیں، جن کی سپرویژن میں یہ کورس ہو رہا ہے، وہ ارشد اقبال ملک صاحب ہیں۔ ارشد اقبال ملک صاحب جو ہیں وہ 2006 سے یہ قرآن کورس پڑھا رہے ہیں۔ پاکستان کے علاوہ یہ تقریباً 30 ممالک میں یہ کورس پڑھایا جاتا ہے، مختلف زبانوں میں، اور پاکستان میں بھی تقریباً 200 کے قریب سکولوں میں بچوں کو یہ کورس پڑھایا جاتا ہے۔ یہ اتنا آسان کورس ہے کہ بچوں کے لیول پہ یہ کورس بنایا گیا۔ تو انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے، آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ بیسک جو ہیومن انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کس طرح انسان ایک نئی لینگویج کو سیکھتا ہے، تو اس کو سامنے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کورس ڈیزائن کیا گیا۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ کورس ہے، اور انشاءاللہ آپ یہ کورس سیکھ کے تو بلکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے، یا ہم یہ پروف کریں گے آپ کے سامنے کہ انشاءاللہ پہلے 16 گھنٹے کے اندر ہم آپ کو 50% الفاظ قرآن کے جو ہے نا وہ سکھا دیں گے اس کورس کے ذریعے انشاءاللہ۔ تو اب یہ ہمارا دعویٰ جو ہے، اس کو چیک کرنے کے لیے آپ کی موجودگی شرط ہے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سکھایا جائے گا۔ میں ڈاکٹر ہوں، میڈیکل ڈاکٹر ہوں، میرا نام ہے رضوان سلطان۔ میں بیسکلی بائی پروفیشن سرجن ہوں، اور قرآن کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں کچھ عرصے سے۔ 2023 سے میں الفلاح کے ساتھ افیلیٹڈ ہوں۔ پاکستان میں جو انڈرسٹینڈ اکیڈمی کا جو کام کر رہے ہیں وہ الفلاح منزل ٹرسٹ کر رہی ہے، اور 2024 سے میں ٹیچر ہوں، تو یہ میرا تیسرا بیچ ہے آپ لوگوں کے ساتھ الحمدللہ۔ باقی ایڈمن میں کچھ لوگ ہیں ہمارے ساتھ، ایک حسین بھائی ہیں، حسین بھائی، اور ایک وقاص بھائی۔ تو یہ ہمارے ساتھ یہ جو ٹیکنیکل ایشو ریلیٹڈ کام ہے وہ ڈیل کرتے ہیں۔ آپ میں سے کچھ لوگوں کی ہو سکتا ہے بکس نہ ملنے کی وجہ سے، یا بکس لیٹ ملنے کی وجہ سے حسین بھائی کے ساتھ رابطہ ہوا ہوگا۔ تو ہوپ فلی بکس ساروں کو مل گئی ہوں گی، یا جن کو نہیں ملی ان کو بس ملنے کے پروسیس میں ہے، وہ انشاءاللہ اس ویک میں مل جائیں گے۔ اچھا، الفلاح منزل ٹرسٹ کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں تو الفلاح منزل ٹرسٹ ایک فلاحی ادارہ سمجھ لیں، ہے، نو پروفٹ نو لاس آرگنائزیشن ہے، جس کا مقصد کیا ہے کہ لائک مائنڈڈ فیملیز کو اکٹھا کیا جائے، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے اسلامک امہ کو ریوائیو کیا جائے، اور 24 گھنٹے 7 دن ہم اپنی زندگیوں میں، اپنی فیملی میں، اور اپنی بزنس میں اسلام کے جو طریقہ کار ہے، جو اسلام کا جو بتایا ہوا راستہ ہے، اس پر عمل درآمد کریں۔ یہ E11 میں الفلاح منزل ٹرسٹ کا سینٹر ہے، جہاں پہ اگر آپ لوگ اسلام آباد میں کوئی رہتے ہیں تو وہ وزٹ کرنا چاہیں تو وہ وزٹ کر سکتے ہیں۔ کمیونٹی سینٹر کی طرح کا یہ ایک سینٹر ہے، جہاں جو اوپن ہے پبلک کے لیے ہر وقت۔ وہاں پہ سٹاف موجود ہوتے ہیں، آپ جب بھی جائیں وہ آپ کو گائیڈ کریں گے، اور آپ کی جو بھی ضروریات ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ یہیں سے سارا اس کا ایڈمنسٹریشن رن کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ڈفرینٹ سٹیز میں بھی آفیسز ہیں۔ اگر آپ کراچی میں ہیں تو کراچی کا آفس کلفٹن میں ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد کے DHA فیز 2 میں بھی ایک چھوٹا سا آفس ہے۔ تو یہ تھا الفلاح منزل ٹرسٹ کا تھوڑا سا تعارف۔ اب آپ سب نے یہ کرنا ہے کہ ہمارا جو گروپ ہے، ڈسکشن کے نام سے جو گروپ ہے، اس گروپ کے اوپر اپنا نام، اپنا بیک گراؤنڈ، اور آپ کا جو بھی ایکسپیکٹیشن ہے وہ آپ نے وہاں پہ میسج کرنی ہے، تاکہ ہم سب ایک دوسرے کو جان لیں، ایک دوسرے کو پہچان لیں، کیونکہ اب ہم کچھ عرصے کے لیے، 3 مہینے کے لیے ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم کہیں گے جزاکم اللہ خیر آپ سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے اس چیز کے لیے کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا قرآن کو سیکھنے کے لیے، ہماری بات سننے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو بھی جزا دے جنہوں نے آپ کو اس کورس کے بارے میں بتایا، اور جنہوں نے اس کورس کو بنایا، ارینج کیا، اس کے علاوہ آپ تک پہنچانے میں جن جن لوگوں نے جو جو سٹیپس لیے، اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو مبارک
کہ آپ اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے ہم سب یہاں پہ اکٹھے ہوئے۔ اچھا، سب سے اہم ہدایات جو ہے نا اس کورس کی وہ یہ ہے کہ آپ کے سوالات جو بھی ہوں گے، ہم جو بھی لیکچر لیں گے یا جو بھی کلاس لیں گے اس کے اینڈ پہ سوالات کا جواب دیے جائیں گے۔ اس کے اینڈ پہ بھی دیے جا سکتے ہیں، اگر آپ گروپ میں میسج کریں گے وہاں پہ بھی آپ کو جواب دیا جائے گا، اور اگر آپ مجھے پرسنل میسج کریں گے تو وہاں پہ بھی آپ کا جواب دیا جائے گا۔ میں چونکہ اسکالر نہیں ہوں، میں بالکل بیسک سا نالج ہے میرا بھی، تو لیکن یہ کورس میں نے خود بھی کیا ہوا ہے، میں نے اس کا ٹیچر ٹریننگ کورس کیا ہوا ہے، تو اس لیے میں ہوپ فلی میں آپ کے بہت سے سوالوں کے جوابات خود دے پاؤں گا۔ اگر کوئی سوال مجھے نہیں آتا ہوگا تو میں آپ سے تھوڑی اس کے لیے مہلت مانگوں گا، اور میں اپنے جو بھی سینئرز ہیں یا جو بھی میرے اوپر جو سینئر ٹیچرز ہیں ان سے سوال کا جواب پتہ کر کے تو انشاءاللہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ اسٹوڈنٹ موڈ ورسز ٹیچر موڈ ہے یہ۔ تو ابھی آپ اسٹوڈنٹ ہیں، میں ٹیچر ہوں، لیکن آپ کو ٹیچر بننے میں 3 مہینے یہ کورس کمپلیٹ کرنا ہے۔ ایک 90% پلس مارکس اگر آپ لیں گے اور آپ ایک ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ اٹینڈ کریں گے تو آپ خود بھی ٹیچر بن جائیں۔ تو اس لیے آپ میں اور میرے میں کوئی بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت پیچھے ہیں میرے سے اور میں آپ سے بہت آگے ہوں، بلکہ آپ اگر آپ کو یہ کورس اگر اچھا لگے اور آپ چاہیں کہ یہ ساری باتیں آپ بھی لوگوں تک پہنچائیں تو آپ اس کورس کو ایز اے ٹیچر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ ڈسکلیمر یہ ہے کہ یہ لیکچر نہیں ہوگا، یہ تفسیر کا کورس نہیں ہے، یہ تجوید کا کورس نہیں ہے، یہ ناظرہ یا فقہ کا کورس نہیں ہے۔ تو اگر آپ کی کوئی ایکسپیکٹیشن ایسی ہے کہ آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ نے کوئی تفسیر کورس جوائن کیا ہے تو یا تجوید کا کورس جوائن کیا ہے، ناظرہ یا فقہ کا کورس جوائن کیا ہے، تو یہ ایسا کوئی کورس نہیں، بلکہ یہ ایک لینگویج کورس ہے جس میں ہم قرآنک لینگویج، جو قرآن کے اندر جو الفاظ ہیں، ایک لمیٹڈ سی عربک جو ہے نا وہ ہم سیکھیں گے جو صرف قرآن سے ریلیٹڈ ہے۔ اگر آپ کسی عرب کنٹری میں جانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی بالکل ہیلپ نہیں کرے گا، بلکہ جو قرآن کے الفاظ ہیں ہم صرف ان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، قرآن کا معجزہ، قرآن کا معجزہ کیا ہے جی؟ کہ جب انسان جب قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو قرآن جو ہے وہ انسان کو دعوت دیتا ہے اپنے اندر غور کرنے کی، اپنے اندر سوچنے کی۔ اور آج تک ہم نے جتنی بھی کتابیں پڑھی ہیں، آپ نے کبھی کوئی کتاب دیکھی ہو کہ جس کتاب میں لکھا ہو کہ یہ کتاب غور سے پڑھیں، یا اس کتاب کے اوپر، یا اس کتاب میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان پہ توجہ دیں، ان پہ دھیان دیں؟ تو ہم کتاب پڑھتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ ہم اس کتاب میں جو علم اس کتاب میں موجود ہوتا ہے ہم اس کتاب کے علم کے طالب ہوتے ہیں۔ قرآن جو ہے وہ ہمیں بار بار دعوت دیتا ہے کہ میرے اندر غور کرو، میرے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں ان باتوں میں غور کرو، ارد گرد اپنی کائنات پہ غور کرو۔ اور جب ہم ان چیزوں پہ غور کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے اندر تبدیلی آتی ہے، اور یہ تبدیلی وہ ہے جو کہ کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ قرآن کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ قرآن کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت ہم سارے جو ہے نا، ہم سارے مسلم بائی چانس ہیں، ہم سارے مسلمان اس لیے ہیں کیونکہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے۔ جس وقت ہم قرآن سیکھیں گے یا قرآن سمجھیں گے تو ہم اس قرآن کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے، اور ہم یہ جو مسلم بائی چانس ہیں اس کو ہم چینج کر کے ہم مسلم بائی چوائس بن جائیں گے۔ تو مسلم بائی چوائس بننے کے لیے ہمیں قرآن سمجھنا ہے اور قرآن کی جو تعلیمات ہیں اس کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے، اور اگر ہم ان تعلیمات کے منافی کوئی کام کر رہے ہیں تو ہمیں اس کو اپنی زندگی میں سے نکالنا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ دن میں تقریباً 6 جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ 6 رکعتیں جو ہے نا، ہماری 5 نمازوں میں 6 رکعتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں امام صاحب جو ہیں وہ قرآن کے اندر سے تلاوت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہدایت دے، سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے، اور پھر امام صاحب جو ہیں وہ قرآن کے اندر سے اس ہدایت کے اندر سے کچھ سلیکٹ کیا ہوا کچھ ٹاپک جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں ہمارے سامنے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے 90% لوگ جو نمازی ہوتے ہیں، جو پڑھنے والے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہدایت ہم نے مانگی تو ہے، ہمیں ہدایت دے بھی دی گئی، لیکن اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ بھئی یہ کہا کیا جا رہا ہے ہم سے۔
تو یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے. اس بدقسمتی کو ختم کرنے کے لیے، اور قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اس کو خوش قسمت اپنے آپ کو خوش قسمت بنانے کے لیے قرآن سمجھنا بہت ضروری ہے. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے دشمن کو پہچاننا ہے. شیطان جو ہے وہ ہر وقت ہمیں یہ کوشش کرے گا کہ مثال کے طور پہ آج کی ہماری جو مصروفیت ہے اس کو وہ اتنا اہم کر کے ہمارے سامنے پیش کرے گا کہ ہمیں جو قرآن کی اہمیت ہے اس سے زیادہ اہمیت کوئی اور چیز ہمیں اہم لگ جائے گی، اور ہمارا سارا جو دھیان ہے اس کی طرف ہو جائے گا. تو اس کو ہم نے اپنے دشمن کو پہچاننا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے اس دشمن سے انشاءاللہ. اچھا، قرآن جو ہے نا، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن ایک مشکل چیز ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن سیکھنے میں آسان ہے. اور اس کے لیے دلیل ہمارے پاس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن ذکر کے لیے. اب اللہ تعالیٰ اگر یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، اور یہ ایک آیت کریمہ ایک دفعہ نہیں آئی، یہ قرآن کریم میں 4 دفعہ آئی ہے. سورہ قمر میں 4 دفعہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. تو یہ اتنی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 4 دفعہ بتایا کہ قرآن کو ہم نے ذکر کے لیے آسان کر دیا. اب یہ کہنا کہ قرآن مشکل ہے تو یہ سوائے شیطانی وسوسے کے اور کچھ نہیں ہے. اور اگر یہ آیت سننے کے بعد بھی کوئی بندہ اپنے ذہن میں یا اپنے دل میں یہ کہتا ہے کہ قرآن مشکل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن، نعوذ باللہ، وہ قرآن کی کسی آیت کا انکار کر، اور قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اپنے ذہن میں سے یہ نکال دیں کہ قرآن مشکل ہے، بلکہ اپنے آپ کو تسلی دیں، اپنے آپ کو دلاسا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن ذکر کے لیے آسان ہے، تو اس لیے قرآن آسان ہے. اور اگلے 12 یا 15 ہفتے 16 ہفتے میں انشاءاللہ ہم آپ کو یہ ثابت کر کے بھی دکھائیں گے انشاءاللہ. اچھا، اب ایک جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ عربی زبان اور قرآن فہمی میں نا 3 بنیادی فرق ہیں. عربی زبان کیا ہے؟ کہ عربک بول چال جو عربی ہم بولتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ، جیسے اگر آپ میں سے کوئی سعودی عرب گیا ہو اور وہاں پہ عربوں سے عربی زبان میں بات کرنا چاہتا ہو، تو یا کوئی کاروبار کے سلسلے میں یا اپنی جاب کے سلسلے میں کوئی سعودی عرب گیا ہو یا مڈل ایسٹ میں گیا ہو، اور وہاں پہ وہاں کے لیے وہ عربی سیکھنا چاہتا ہو کہ وہ عربی زبان میں بات چیت کر سکے، تو اس میں اور قرآن سمجھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. عربی زبان سیکھنا مشکل ہے، قرآن کی زبان سیکھنا آسان ہے. کس طرح؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس کورس میں قرآن سیکھنے کے لیے جو نماز میں جو عربی بتائی جاتی ہے، نماز میں جو عربی بولی جاتی ہے، جو ہم عربی ہر وقت پڑھتے ہیں، ہم تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ نماز کے ماحول میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس ماحول میں جو کچھ عربی ہم بولتے ہیں، سبحان اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک سے لے کے یوم یقوم الحساب تک، جو عربی ہم پڑھتے ہیں، جس کو ہم بار 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 ریوائز کرتے ہیں، اس عربی سے ہم سیکھنا شروع کریں گے تو سیکھنے کا لوڈ کم ہو جائے گا. بجائے اس کے کہ ان نون الفاظ ہم سیکھیں، ہم یہ سیکھیں کہ جو ووکیبلری اپنی جو ہے وہ ان چیزوں سے بنانی شروع کریں جن کی عربی ہمیں نہیں پتا، تو ہم ان عبارات سے یا اس کلام سے ہم عربی سیکھنا، قرآن سیکھنا شروع کرتے ہیں، جو کہ ہم تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ روزانہ جس کو ہم پریکٹس کرتے ہیں، جس کو ہم بار بار پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرا فرق یہ ہے، تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری ووکیبلری پہلے سے ہی ڈیولپڈ ہے، ہمیں صرف اس کو سمجھنا ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان الفاظ کا کیا مطلب ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ جب آپ عربی سیکھتے ہیں، زبان سیکھتے ہیں، تو اس کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ سنتے ہیں، ریسیو کرتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ پروڈیوس کرتے ہیں. تو مثال کے طور پہ آپ سے کوئی اگر عربی میں بات کرے گا تو آپ کو اس کا عربی میں جواب دینا ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ کو سننی بھی آنی چاہیے، تو آپ کو بولنی بھی آنی چاہیے. اگر آپ کو پڑھنی آنی چاہیے عربی، تو پھر آپ کو لکھنی بھی آنی چاہیے. لیکن قرآن میں ہم نے جواب نہیں دینا. جب ہم نے قرآن سیکھنا ہے تو ہم نے دینا نہیں ہے، ہم نے پروڈیوس نہیں کرنا، ہم نے صرف ریسیو کرنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو زیادہ فوکس ہوگا وہ عربی سننے کے اوپر ہے. جب قرآن سنا جائے، امام صاحب سنائیں ہمیں، تو ہمیں اس کا جو مطلب ہے وہ ہمیں سمجھ آ رہا ہو. اور دوسرا یہ کہ جب ہم
مصحف کھول کے اس کو پڑھیں تو اس وقت ہمیں سمجھ آ رہا ہو. تو اس سے اگر آپ دیکھیں تو آدھا کام تو ہمارا ختم ہو گیا. ہم نے صرف ریسیو کرنا ہے، جو پروڈیوس کرنے والا کام ہے وہ ہم نے نہیں کرنا. تو اس وجہ سے کیا ہوگا کہ دماغ کے اوپر بوجھ کم ہو جائے گا، آدھا کام ہم نے کرنا ہے. تو زبان سیکھنے سے آدھا کام کریں گے تو انشاءاللہ ہم قرآن سیکھ جائیں گے. اور تیسرا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے الفاظ معنی پہ زیادہ توجہ دیں گے. یعنی کہ ہمارا جو کام ہوگا، ہم کچھ قواعد پڑھیں گے اور کچھ الفاظ میں نہیں پڑھیں گے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے چھوٹے بچے جب زبان سیکھتے ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے ظاہر اس سے زبان تو نہیں آتی ہوتی، تو وہ بڑی جلدی، وہ بہت جلدی وہ الفاظ بولنے شروع کر دیتا ہے جو اس کے ماں باپ بول رہے ہوں. اگر اس کے ماں باپ اردو بولتے ہیں تو وہ اردو بولنا شروع کر دے گا، اگر اس کے ماں باپ پنجابی بولتے ہیں تو وہ پنجابی بولنا شروع کر دے گا، اگر اس کے ماں باپ کوئی اور لینگویج بولتے ہیں جیسے انگلش، عربی، فارسی، کچھ کوئی بھی لینگویج بولتے ہوں، تو وہ بچہ بولنا شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ الفاظ پہ توجہ دیتا ہے اور ان الفاظ کے جو معنی ہیں ان کے اوپر توجہ دیتا ہے، بس باقی سب کچھ وہ خود بخود سیکھ جاتا. تو اسی طرح ہم نے بھی الفاظ معنی پہ غور کرنا ہے زیادہ. تو اس طرح اب ہم اگر الفاظ کو لیں تو یہ عام قرآن ہے جس کو حافظی مدنی مصحف کہتے ہیں، جو ہمارے ہاں قرآن حفظ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر ہم اس کو کھولیں تو اس کے صفحات ہمارے سامنے کچھ اس طرح ہوں گے. اگر ہم غور کریں گے تو اس کے ہر صفحے میں تقریباً 15 سطور ہیں، اور ہر سپارہ جو ہے وہ 20 صفحوں پر مشتمل ہوتا ہے. اور اگر ہم تھوڑا سا اور غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہر سطر میں 9 الفاظ ہیں آن ایوریج. کسی میں 8 ہیں، کسی میں 9 ہیں، کسی میں 10 ہیں. تو آن ایوریج زیادہ تر جو سطور ہیں ان میں 9 الفاظ ہیں. اگر ہم اس پہ تھوڑا سا میتھمیٹکس اپلائی کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ 600 صفحات ہوئے، 15 لائنیں ہوئیں، اور ہر لائن میں 9 لفظ. تو ہر صفحے میں کتنے لفظ ہوئے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ ہر صفحے میں کتنے الفاظ ہو گئے؟ اگر ہر لائن میں 9 لفظ ہوں اور ہر صفحے پہ 15 لائنیں ہوں تو ہر صفحے پہ الفاظ کتنے ہوئے؟ 135 135 الفاظ. ماشاء اللہ. تو جی ہم اگر اس 135 کو تھوڑا راؤنڈ آف کریں کیلکولیشن کے لیے، 130 کاؤنٹ کر لیتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کسی میں کم ہے کسی میں زیادہ ہے، تو ہم اپنی آسانی کے لیے 130 سمجھ لیتے ہیں. تو ٹوٹل قرآن کے الفاظ کتنے ہوئے؟ 600 صفحات ہیں اور 130، 78,000. 78,000 الفاظ ہیں. اب اگر ہم دیکھیں تو یہ 78,000 تو بہت زیادہ لگ رہے ہیں ہمیں نا، کہ ہمیں 78,000 الفاظ ہم سیکھیں گے تو ہم قرآن سمجھیں گے. لیکن اس میں سے بہت سے الفاظ ریپیٹ ہوئے ہیں. تو اگر ہم ریپٹیشنز نکالیں تو تکرار کے بغیر جو الفاظ ہیں نا وہ ٹوٹل 17,000 الفاظ ہیں. کم ہو گیا، کافی کم ہو گیا، لیکن ابھی بھی زیادہ ہے. تو اگر ہم علم صرف کیا ہوتا ہے، یہ ابھی ہم اس کے بارے میں ہم جو کچھ جتنا بھی ہم علم سیکھیں گے یہ سارا علم صرف ہے. تو علم صرف کے قواعد سیکھ لیں گے اگر ہم، تو یہ 17,000 الفاظ کم ہو کے 4,500 الفاظ رہ جائیں گے انشاءاللہ. تو اب یہ دیکھیں، یہ مینیجیبل لگ رہے ہیں. 4,500 الفاظ سیکھنا اتنا مشکل بات نہیں ہے. اور اگر ہم روٹ لیٹرز کے حساب سے، یعنی کہ مادے کے حساب سے الفاظ سیکھیں، جو جس کے بارے میں ہم آگے جا کے بات کریں گے کہ مادہ کس کو کہتے ہیں یا روٹ لیٹرز کیا چیز ہے، تو یہ الفاظ صرف 1,850 الفاظ رہ جائیں گے. تو 1,850 الفاظ کے مادے سے بنے ہوئے 4,500 الفاظ سیکھیں گے تو آپ قرآن کریم سیکھ لیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہمارا آبجیکٹو ہے. ہم نے یہ کرنا ہے کہ اب یہ مادے کی بات ہم آگے جا کے کریں گے انشاءاللہ. تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے یہ 4,500 الفاظ سیکھنے ہیں. ٹھیک ہے، آبجیکٹو ہمارا یہ. اور ان میں سے بھی جو زیادہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہم شروع میں سیکھیں گے. تو پہلے کورس میں، یہ جو قرآن کورس 1 ہے، QC 1 ہے، اس کے اندر ہم 232 الفاظ سیکھیں گے. صرف 232 الفاظ جو کہ ہم نے نماز میں بولتے ہیں ہم لوگ، اذان میں آئے ہیں. کچھ دعائیں ہیں، 4 دعائیں ہیں اور 6 چھوٹی صورتیں ہیں. اور وہ 6 چھوٹی صورتیں کون سی ہیں؟ 4 کل جو ساروں کو آتے ہیں، سورہ نصر اور سورہ عصر. یہ 6 صورتیں ہیں جو کہ تقریباً ساروں کو ہی آتی ہوں گی.
یہ 6 صورتیں، نماز، اذان اور تھوڑا سا گرامر سیکھ کے ہم 232 الفاظ ایسے سیکھیں گے جو کہ قرآن کریم میں 40,000 سے زائد دفعہ آئے ہیں، اور ٹوٹل الفاظ ہیں 78,000۔ تو اس طرح ہم 50% سے زیادہ الفاظ سیکھ لیں گے انشاءاللہ 3 مہینے کے اندر۔ اچھا، اس سے پچھلے صفحے پہ ایک بات تھی، وہ یہ تھی کہ جس وقت ہم قرآن کورس 1 کمپلیٹ کر لیں گے تو اس کے بعد اگر آپ نشان لگانا چاہیں اسی صفحے کے اوپر، تو یہ جو یلو ہوئے میں ہیں اور یہ جو ریڈ انڈر لائن ہوئے میں ہیں، یہ الفاظ، ان الفاظ کے معنی آپ کو آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اگر آپ دیکھیں تو ہر لائن پہ 4 یا 5 الفاظ آپ کو آتے ہیں۔ تو یہ آسانی سے 50% سے زیادہ جو الفاظ ہیں نا، آپ کو کسی بھی صفحے کے اوپر آپ تجربہ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو ہر صفحے پہ نظر آئے گا کہ آپ کو 50% سے زیادہ الفاظ جو ہیں وہ آتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ جیسے ہی ہم نے قرآن سیکھنا سٹارٹ کیا، اور ساتھ ہی ہمارا یہ آؤٹ کم ہو جائے گا 3 مہینے کے بعد کہ ہمیں 50% سے زیادہ الفاظ آتے ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا، تو ہم پڑھیں گے کس طرح؟ ہم ہمارا یہ جو کورس ہے یہ ڈیزائن کیا گیا ہے، اور ڈیزائن کرنے کے بعد ہم نے بہت ساری چھوٹی کتابیں، بہت ساری کتابوں میں سے چیزیں لے لے کے تو ان کو کنسائز کر کے بک بنا دی گئی ہے۔ ایک چھوٹی سی بک ہے جو آپ کو ملی ہے، اس بک میں 20 لیسنز ہیں، ہر لیسن کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ اول یا اے، پارٹ اے، جیسے 1A ہے اور 1B ہے۔ 1A میں نماز سے ہم قرآن سیکھیں گے، اور 1B میں ہم تھوڑا سا گرامر سیکھیں گے۔ اور گرامر کیا ہوگی؟ گرامر ہوگی اسم، فعل اور حرف۔ جو اردو میں جو کچھ گرامر یا انگلش میں جو کچھ گرامر آپ نے ہمیشہ سے پڑھی ہوئی ہے، اسی گرامر کو ہم آسانی سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ کچھ ٹیکنیکس ہیں جو کہ نئی زبان سیکھنے کے لیے ٹیکنیکس استعمال کی جاتی ہیں، جو کہ پروون ہے کہ ان کی مدد سے نئی زبان سیکھنا آسان ہو جاتا ہے، تو ان کو ہم یوز کریں گے۔ اس میں سے جو سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہم یوز کریں گے وہ ہوگی TPI۔ TPI سے کیا بنتا ہے؟ TPI ہوتی ہے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اشارے کریں گے، ذہن میں ہمارے کوئی عربی کا لفظ ہوگا اور ہم سیکھیں گے اس لفظ کے لیے ہم کیا اشارہ کریں، اور اشارہ کرنے سے ہمیں اس کا جو مطلب ہے نا، جو بھی اس کا مخاطب ہے یا جو بھی اس کا مطلب ہے، وہ ہمارے ذہن میں خود بخود آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو مطلب اب تک جو میں اگر سم اپ کروں تو میں نے ابھی تک آپ کو یہ کہا ہے کہ یہ قرآن مجید سیکھنے کا سب سے آسان اور سب سے تیز ترین طریقہ ہے۔ اس میں ہم اشاروں کی مدد سے قرآن کے 50% سے زائد الفاظ سیکھیں گے، جو کہ ہم آپ کو 20 گھنٹوں میں سکھائیں گے۔ کل 20 اسباق ہیں جو انشاءاللہ 20 ہی کلاسوں میں پڑھائے جائیں گے۔ ہر کلاس جو ہے وہ 10 ہفتوں میں اور 20 کلاسوں میں پڑھائے جائیں گے۔ ہر کلاس جو ہے وہ 1 گھنٹے کی ہوگی، اس کے 2 حصے ہوں گے، اے اور بی۔ اے میں ہم نماز سے سیکھیں گے اور بی میں ہم گرامر سیکھیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے دونوں کلاسیں کتنی؟ آدھے گھنٹے کی 2 کلاسیں ہوں گی۔ یہ لیسن پلان ہے ہمارا، جو کہ آپ کو پہلے ہی آلریڈی شیئر کر دیا گیا ہے۔ آج ہماری 29 اپریل ہے، آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ آج ہم نے انٹروڈکٹری کلاس لی ہے، کل انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 1 پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم ویکلی 2 لیسنز پڑھیں گے۔ تو ٹیوزڈے کی شام کو تقریباً 9:30 سے 10:30 بجے تک، اور وینسڈے کی شام کو 9:30 سے 10:30 بجے تک کی کلاس لی جائے گی آن لائن زوم کے اوپر۔ جس طرح آج لنک شیئر کیا گیا، اسی طرح آپ کو لنک شیئر کیا جائے گا۔ 11 کلاسوں کے بعد، 11 لیسن پڑھنے کے بعد ہم ایک ریویژن کلاس لیں گے، جس میں ہم 1 سے لے کے 11 تک سارا کچھ ریوائز کریں گے جو کچھ ہم نے پڑھا ہوگا، اور اس کے بعد ہم مڈ کوئز کریں گے۔ مڈ کوئز کے بعد پھر لیسن نمبر 12 سے لے کے 20 تک پڑھیں گے۔ 20 کے بعد ہم فائنل ریویژن کریں گے، جس میں ہم لیسن نمبر 1 سے لے کے 20 تک سب کچھ ریوائز کریں گے، اور اس کے بعد فائنل کوئز ہوگا، جس میں 1 سے لے کے 20 تک سارے اسباق شامل ہوں گے، اور آخر میں رزلٹ اناؤنس ہوگا۔ آپ کے پاس 3 چیزیں پہنچ چکی ہیں۔ ایک ووکیبلری کارڈ ہے۔ ووکیبلری کارڈ جو ہے وہ آپ کی ووکیبلری کو امپروو کرنے کے لیے آپ اس کو کھولیں، اس کو پڑھیں، ہر نماز کے بعد دن میں جب بھی آپ کو یاد آئے وہ پاکٹ میں رکھا جا سکتا ہے۔ آپ اس کو پاکٹ میں رکھیں، اپنی گاڑی میں رکھیں، اپنے پاس رکھیں،
ایزی ٹو اپروچ ہونا چاہیے وہ آپ کے پاس. آپ جب بھی اس کو کھولیں آپ اس کے اندر جو جو اسباق ہم پڑھ چکے ہیں ان کی ووکیبلری پڑھیں. دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ دوسرے نمبر پہ آپ کو ایک ٹیکسٹ بک ملی ہے. جو کچھ ہم پڑھیں گے وہ اسی ٹیکسٹ بک کے اندر موجود ہے. آپ پڑھنے کے بعد اس ٹیکسٹ بک سے ریوائز کر سکتے ہیں. اور تیسری چیز آپ کو ورک بک دی گئی ہے. ورک بک جو ہے وہ جس طرح بچوں کی ورک بک ہوتی ہے بالکل اس طرح ہے. اس میں کھانے بنے ہوئے ہیں, سوال لکھے ہوئے ہیں, آپ نے اس کو فل کرنا ہے. تو ہر لیسن کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کو یعنی کہ وینسڈے سے لے کے اگلے ٹیوزڈے تک آپ کے پاس 5 دن ہوں گے. ان 5 دنوں میں آپ اگر آپ کی کلاس مس ہو گئی ہے تو آپ یوٹیوب کے اوپر لیکچر شیئر کیا جائے گا, آپ وہاں سے وہ کلاس اٹینڈ کر سکتے ہیں. اٹینڈ کرنے کے بعد آپ نے اس بک میں سے اس کو پڑھیں, اس میں سے جو بات آپ کو سمجھنا ہے وہ پوچھیں, اور ورک بک کے اوپر اپنے وہ جو 2 لیسنز ہیں ان کو کمپلیٹ کریں. اس کے علاوہ آپ کو ایک کوئز آن لائن گوگل فارم کی شکل میں کوئزز ہیں جو کہ آپ کو شیئر کیے جائیں گے. وہ بھی آپ نے انہی 5 دنوں میں کمپلیٹ کرنا ہے. تو 5 دنوں میں آپ نے 2 ٹاسک کرنے ہوں گے, کرنے والے کام 2 ہوں گے. ایک ورک بک کے اوپر کمپلیٹ کرنا ہے اور ایک لنک آپ کو شیئر کیا جائے گا گوگل فارمز کا جو کہ اس کلاس سے ریلیٹڈ ہوگا. تو آپ نے اس کے اندر ایم سی کیوز ٹائپ کے سوال ہوں گے جن کو آپ نے یس نو ٹک کرنا ہوگا, کریکٹ آنسر سلیکٹ کرنا ہوگا. تو اس کی بیسس پہ کچھ مارکس آپ کے کاؤنٹ ہوں گے اور وہ مارکس آخر میں انکلوڈ ہوں گے آپ کے ریزلٹ میں. ٹھیک ہے, 2 گروپس ہم نے بنا دیے ہیں واٹس ایپ کے. ایک ڈسکشن گروپ ہے, ایک ایڈمن گروپ ہے. ایڈمن گروپ کے اوپر سارے لنکس شیئر ہوں گے. زوم کے اوپر پڑھایا جائے گا, یہ میں نے آپ کو بتا دیا. لیسن بریک ڈاؤن میں نے آپ کو بتا دیا. اور 20 لیسنز میں پڑھایا جائے گا. 2 ریویژن کے لیسنز ہوں گے, 2 کوئزز ہوں گے, اور ایک آخر میں ہم ریزلٹ اناؤنسمنٹ کریں گے انشاءاللہ. تو اس طرح 25 سیشنز ہوں گے وہ ٹوٹل آپ کے 3 مہینے میں کمپلیٹ ہوں گے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنا جو ویکلی ایم سی کیو ہوم ورک ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے جو کہ ہارڈلی 15 منٹ لیتا ہے. اس کا لنک وینسڈے کی کلاس کے بعد گروپ کے اوپر شیئر کر دیا جائے گا. آپ نے ویکلی اپنی ورک بک کمپلیٹ کرنی ہے, ووکیبلری کارڈ ریوائز کرنا ہے. کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد پڑھیں, اور اس میں آپ کے 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے اگر آپ بار بار پڑھیں گے اس کو. اس کے علاوہ آپ نے قرآن پڑھنا ہے, کیونکہ ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے. تو قرآن تو ہر بندہ ہی پڑھتا ہے. تو آپ نے اس میں وہ الفاظ ڈھونڈنے ہیں جو کہ ہم نے ابھی تک اس کورس میں پڑھے ہوں گے. تو وہ الفاظ ڈھونڈیں تاکہ آپ کو تسلی ہو, آپ کو ملیں وہ الفاظ, آپ کو خوشی ہو, اور آپ کو فروٹفل لگے گا تو آپ کی اس میں انٹرسٹ بھی بڑھے گا اس کام میں. تو مڈ کوئز اور فائنل کوئز کی ڈیٹس جو ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں. 11 جون کو مڈ کوئز ہوگا انشاءاللہ, اور 22 جولائی کو فائنل کوئز ہوگا, اور 29 تاریخ کو انشاءاللہ ہم ریزلٹ اناؤنس کریں گے. ریزلٹ کیسے ہوگا, سوری, اچھا کورس میں کیا کیا کانٹینٹ کیا کیا ہے. کورس میں نماز ہے. نماز میں ہم اذان پڑھیں گے, ہم قیام میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ پڑھیں گے, رکوع و سجود کی تسبیحات پڑھیں گے, تشہد, درود اور درود کے بعد کی دعائیں پڑھیں گے. 6 صورتیں میں نے آپ کو بتائیں, 4 کل, سورہ عصر اور سورہ نصر. اور اس کے علاوہ 4 دعائیں جو کہ آپ سب کو آتی ہیں. قرآن سیکھنے کی دعا رب زدنی علما, وضو سے پہلے کی دعا بسم اللہ, وضو کے بعد کی دعا, اور نماز کے بعد کی دعا. یہ 4 دعائیں, یہ سب کچھ ہمارا کانٹینٹ ہے. بس اس کے اندر انشاءاللہ ہم قرآن کے 50% الفاظ سیکھ لیں گے. اچھا, ٹیکسٹ بک, ورک بک, ووکیبلری کارڈ یہ آپ کو دے دیا گیا ہے. ہینڈز ہوم ورک جو ہے وہ آپ کو شیئر کیا جائے گا. اس کے علاوہ تعلیم القرآن نام کا ایک قرآن کے سپارے ہیں, اس کا پارہ نمبر 1 اگر آپ اپنے پاس رکھیں اور اس میں سے ان الفاظ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو یہ بہت ہیلپ فل ہے. لیکن یہ لازمی نہیں ہے, یہ آپشنل ہے. آپ کے پاس جو بھی قرآن موجود ہے آپ اس کو استعمال کر کے بھی وہ الفاظ ڈھونڈ سکتے ہیں. یہ ورک بکس ہیں جو آپ کو مل گئی ہیں, یہ ووکیبلری کارڈ ہے, اور یہ تعلیم القرآن ہے. اچھا, ایٹ دا اینڈ آف کورس کیا ہوگا. ایٹ دا اینڈ آف کورس آپ کے ہوم ورکس جو آپ بھیجیں گے آن لائن جو فل کریں گے اس کے نمبر 15% کاؤنٹ ہوں گے. آپ کی ورک بک کے نمبر 15% کاؤنٹ ہوں گے. مڈ ٹرم کوئز جو ہے وہ 30% ویٹیج رکھے گا, اور فائنل کوئز جو ہے وہ 40% ویٹیج رکھے گا. ان 4 کمپوننٹس کے ساتھ ہم ریزلٹ تیار کریں گے. اگر آپ کے 90% سے اوپر نمبر ہوں گے تو آپ کو ایکسیلنس کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا,
اور آپ ایلیجیبل ہوں گے ٹیچر بننے کے لیے. اور اگر آپ کے 70 to 89% مارکس ہوں گے تو آپ ٹیچر ٹریننگ کے لیے تو ایلیجیبل نہیں ہوں گے، لیکن آپ QC2 کے لیے ایلیجیبل ہوں گے، کیونکہ آپ کو سرٹیفکیٹ آف میرٹ دیا جائے گا، تو آپ اگلے کورس میں جا سکیں گے. تو ایم کیا کرنا ہے، ہم نے ایم یہ کرنا ہے کہ 90% اینڈ ابو نمبر لیں، تاکہ آپ بھی ٹیچر بنیں اور یہ جو قرآن کو پھیلانے کا کام ہے یہ آپ بھی کر سکیں انشاءاللہ. اس طرح کا کورس ایٹ دا اینڈ آف جو بھی ہمارا کورس جب کمپلیٹ ہوگا تو اس طرح کا کورس، اس طرح کا سرٹیفکیٹ ایشو کیا جائے گا آپ کے نام کے ساتھ، جو کہ آپ کے لیے ایک یادگار بھی ہوگا، ایک سینس آف اچیومنٹ بھی آپ کو ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.